تھے امام قاسم کے ٹکڑے دیکھتے رہے، علی اصغر کے گلے پہ لگا ہوا تیر دیکھا، پھوپھیوں کے خیموں کو لگی ہوئی آگ دیکھی، پھوپھیوں کے سروں سے اتری ہوئی چادریں دیکھی۔ عزادارو چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا آپ کب تک روئیں گے؟ امام نے فرمایا جب بھی میری نگاہ میری پھوپھیوں پہ پڑتی ہے مجھے عصر عاشور یاد آ جاتی ہے کہ جب میری پھوپھیاں ایک خیمے کو آگ لگتی تھی دوسرے خیمے میں چلی جاتی، اجرکم اللہ، جب دوسرے خیمے کو آگ لگتی تھی تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ یہی تمہارے چوتھے امام ہیں کہ جب بازار جاتے تب روتے، جب پانی سامنے آتا تب روتے، جب کھانا سامنے آتا تب روتے۔ کسی نے کہا مولا آپ کب تک روئیں گے؟ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں مولا کب تک روئیں گے؟ قتل ہونا تمہاری عادت ہے، شہادت تمہاری کرامت ہے۔ امام نے کہا تو نے سچ کہا، شہادت ہماری کرامت، قتل ہونا ہماری عادت۔ بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا بتا ابو حمزہ عاشور سے پہلے کسی علی و بطول کی بیٹی کو ننگے سر ہاتھوں میں رسیا کوفہ و شام کے بازار میں قیدی بھی دیکھا ہے، کیا قید ہونا بھی ہماری عورتوں کی عادت؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا شرم کر کے نہ رو۔ آج دوسری عاشور ہے، ایک عاشور 61 ہجری کو، ایک عاشور 95 ہجری کو، یہی 25 محرم کا دن تھا۔ میں کہتا ہوں مولا سجاد آپ بہت بڑے مظلوم ہیں، جب بازار میں جاتے کسائی جانور کو چھپا دیتے تھے کہ سید سجاد آ رہے ہیں گزر جائیں پھر جانور کو ذبح کریں گے۔ امام پوچھتے اتنا بتاؤ ذبح کی شرائط کیا ہے؟ یہ کہتے مولا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ امام پوچھتے کوئی اور حکم شریعت؟ کہا ذبح سے پہلے چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ کوئی اور حکم شریعت؟ دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ اور پرانے عزادار بیٹھے امام کا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا، فرماتے بابا جانور کو ذبح سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، تجھے 3 دن کا پیاسا، جب ایسے بیٹھ کر کیا مصحف پڑھوں، اور بابا تجھے 3 دن کا پیاسا مارا گیا اور جانور کو چھری تیز کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اور بابا تجھے شمر خنجر کو کند کر کے ذبح کا، اجرکم اللہ، اور جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا، اور بابا تیری 4 سالہ بیٹی دے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا میں پھر پڑھ دیتا ہوں بابا، اور اسی امت نے اسی شریعت کے مطابق، اور جب جانوروں کو ذبح کرتے تو پانی پلاتے ہیں اور چھری کو تیز کرتے ہیں اور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے، اور بابا اسی امت نے تجھے سکینہ کے سامنے ذبح کیا، اور اسی امت نے پیاسا ذبح کیا، اور اسی امت نے کند خنجر سے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑا پرسہ ہوا، بس آخری جملے۔ عزادارو یہ وہی سید سجاد ہے کہ جن کا جنازہ مدینے میں پڑا ہے۔ میں کہوں گا مولا سجاد آپ مظلوم ہیں، آپ نے کربلا کے بعد امام کا سبب شہادت کیا ہے؟ عزادارو یہ ایسا جملہ میں پوری مجلس بھی پڑھ دوں اور مصائب ختم نہیں ہو سکتا، اور ظاہری سبب ظاہر ہے، اور لیکن سجاد اس وقت سے قتل ہو رہے تھے، اور کربلا میں عاشور میں ہر کربلا کا شہید ایک مرتبہ قتل ہوا، اور سید سجاد ہر قدم پہ قتل ہوئے، اور جب علی اکبر اترے تب قتل ہوئے، اور جب قاسم کے ٹکڑے ہوئے تب قتل ہوئے، جب خیموں کو آگ لگی تب قتل ہوئے، جب پھوپھیوں کی چادریں اتری تب قتل ہوئے، جب کوفہ و شام کے بازاروں میں اور شرابیوں کے ہجوم میں، اور جب پھوپھیوں کو قیدی دیکھا، اور سید سجاد
تب قتل ہوئے جو ابھی تک نہیں روئے. اور امام سجاد کے جملے ہیں. کربلا میں امام نے یہ جملہ نہیں کہا, کوفہ کے بازار میں نہیں کہا, شام کے بازار میں جب شرابیوں کو ہجوم دیکھا امام نے ایک جملہ کہا. رات بستر پر رونے کے لیے بھی جملہ کافی ہے. امام نے کہا لیتنی امی لم تلدنی, کاش میں شام کے بازار سے پہلے اور سجاد مر گیا ہوتا اور شام کے بازار کو نہ دیکھتا. اور ایک طرف میری وہ پھوپھی اور جو نانا کے مزار پہ اجرکم اللہ, جو خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے. اور میری وہ پھوپھی اور جو نانا کے مزار پہ رات کو جایا کرتی تھی. اور مولا سجاد بس آخری جملہ, مولا آپ بڑے مظلوم ہیں لیکن آپ کو غسل بھی دیا گیا, آپ کو کفن بھی دیا گیا, آپ کا جنازہ بھی اٹھا, آپ کے جنازوں میں لاکھوں لوگوں نے شرکت بھی کی. ہائے مظلوم کربلا, اور جس کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی گرم ریت پہ اور کوئی دفن کرنے, اجرکم اللہ, کوئی دفن کرنے والا نہ تھا اور کوئی کفن دینے والا نہ تھا, اور 3 دن کربلا کی ریت پہ پڑا رہا. اور یہی تمہارا چوتھا امام کوفے سے اجازت امامت آیا جب بابا کے ٹکڑوں کو چٹائی پہ رکھ کے قبر میں دفن کیا. قبر کے اوپر لکھا کہ یہ اس مظلوم کی قبر ہے اور جسے لوگوں نے پیاسا مارا, اور یہ اس مظلوم کی قبر ہے اور جو غریب مارا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.